شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قرآن حکیم کے چوتھے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ آل عمران چل رہی ہے. آل عمران کسے کہتے ہیں؟ عمران کی آل اولاد، یہ مطلب نا. تو آل عمران میں کون کون لوگ ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور مریم کی والدہ جن کا نام حنہ بتایا جاتا ہے، اور حضرت مریم کے والد عمران ہے جن کے نام سے یہ سورہ کریمہ ہے. تو یہ آل عمران کا مطلب ہے. اور یہ جو عمران ہیں ان کا نسب ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے تو پہنچتا، یعنی حضرت مریم کا نسب نامہ حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے. اس سورہ کریمہ میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ عام طور پر انسان 7 چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے، یعنی 7 چیزیں انسانی مرغوبات میں سے ہیں. جی، ان 7 چیزوں کو یہاں الگ ترتیب بیان کیا گیا ہے. اور ترتیب کیسی ہے؟ ترتیب بڑی عجیب ہے. یعنی بدأ بالاولی وتدرج نزولا، یعنی سب سے اعلیٰ کون سی چیز ہے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. سب سے زیادہ مرغوب انسان کے نزدیک عورت ہے. جی، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا ہے. تو سب سے بڑی مرغوب چیز عورت ہے. پھر اس کے بعد بیٹے ہیں، بیٹے. تیسرے نمبر پہ سونا، اور وہ بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے. چوتھے نمبر پہ چاندی، سونا زیادہ قیمتی ہوتا ہے بالمقابل چاندی کے. اس کے بعد گھوڑے، کاریں وغیرہ اللہ قائم کر کے تو کامیاب ہو چکے ہیں. جی، والحرس، اور کھیتیاں، اس میں فارم ہاؤسز بھی داخل ہیں. جی، تو عام طور پر آدمی ان 7 چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ اعلیٰ، پھر اس کے بعد جو اعلیٰ ہے، پھر اس کے بعد جو اعلیٰ ہے، تدریجاً اعلیٰ سے ادنا کی طرف نزول کیا گیا ہے. اللہ. اور اس کے بعد ایک حیرت انگیز بات اور بھی ہے کہ اے میرے بندو، تم ان 7 چیزوں کو مرغوب رکھتے ہو، آؤ میں تمہیں ان 7 چیزوں سے بہتر چیز بتاتا ہوں. اور وہاں عجیب ہے، وہاں بدأ بالادنی وتدرج الی الاعلی، الٹی ترتیب ہے. جیسے اللہ نے فرمایا قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار. جنت یہ چھوٹی چیز. جی، اس کے بعد وازواج مطہرہ، پاک بیویاں، شاندار لڑکیاں. جی، اور تیسرے نمبر پہ سب سے چھوٹے درجے کی چیز جنت، اور اس کے بعد اس سے چھوٹی بیویاں ہیں.
اور سب سے اعلیٰ چیز ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا ہے. یہ ہے فنیل الجنتی لا يحصل الا برضا اللہ. اللہ کی رضا کے بغیر جنت مل ہی نہیں سکتی. اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. تو وہاں مرغوبات انسانیہ کو اعلیٰ سے ادنا کی طرف بیان کیا، اور یہاں ادنا سے اعلیٰ کی طرف. کیا بات، کیا ترتیب ہے. اللہ ایک کلام بتا رہا ہے، اس کا انداز گفتگو بتاتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے بعد اس میں جو 83 آیتیں ہیں تقریباً، وہ ان عیسائیوں کے بارے میں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو باپ کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا. میں نے بتایا تھا کہ یہ 14 لوگ آئے تھے، جن میں 3 بڑے اہم لوگ تھے. ایک کا نام عاقب تھا، دوسرے کا نام ابو حارثہ، اور تیسرے کا نام عبد المسیح تھا. یہ تینوں بڑے ذہین تھے. اور یہ جب مدینہ میں آئے تو اس وقت عصر کا ٹائم ہو رہا تھا. انہوں نے مسجد نبوی ہی میں نماز پڑھی، اور اپنے طریقے سے کس طرف منہ کر کے؟ مشرق کی طرف. جی، مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. صحابہ کرام کو کچھ الجھن ہوئی، ہماری مسجد میں عیسائی لوگ اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوہم، چھوڑ دو ان کو. اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی بت پرستی کا مظہر نہیں ہے، کہ سامنے کوئی بت ہے یا کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے، ان کو اپنی طرح عبادت کر لینے دو. یہ ایک واقعہ ہوا، اور یہ کئی دنوں تک مدینہ میں ٹھہرے رہے، اور صحابہ کرام ان کی مہمان نوازی کرتے رہے. صحابہ کا کہنا ہے کہ اتنا خوبصورت وفد ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. بڑے خوبصورت لوگ تھے، اور ان کے اوپر خوبصورت کپڑے تھے. جس طرف جاتے لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھ جاتی. بہت ہی خوبصورت اور بڑے ہی خوبصورت کپڑوں میں ملبوس ایسا وفد ہم نے نہیں دیکھا. اور بات چیت میں بہت ہی مہذب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مناظرہ کرتے رہے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں حق تسلیم نہیں ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی، اور ترک جدال کے لیے کہا گیا کہ بحث چھوڑو، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. لیکن نہیں مانے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر حق کا انکار کرتے ہو تو مباہلہ کر لو. فنبتہل، مباہلہ یہ لفظ بہل سے مشتق ہے، بے ہے لام. ابتحال کہتے ہیں بڑی عاجزی اور بڑے تضرع کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا. یہ ہمارے ہاں نہیں ہے جی، یہ بھی ہمارے ہاں نہیں ہے. عاجزی سے گڑ گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا. مانگ کر کے دیکھو مل جاتا، جو مانگو گے مل جائے گا. ابتحال نہیں ہے. تو بڑی عاجزی اور بڑے تضرع کے ساتھ، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا ابتحال کہلاتا ہے. چونکہ اس معاملے میں، مباہلے میں گڑ گڑا کر اور بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اے اللہ جو ناحق پر ہے اس کے اوپر تیری لعنت ہو، جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اللہ کے رسول نے مباہلے کی دعوت دے دی، لیکن یہ لوگ مباہلے پر تیار نہیں ہوئے. آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، کہا کہ لگتا ہے کہ پیغمبر ہے، اگر یہ پیغمبر ہے تو مباہلے کے بعد ہمیں بچنا نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تبری اس کو بسند حسن لائے ہیں ان کے اس اثر کو. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو یہ گھر واپس ہوتے اس حال میں کہ نہ ان کا مال رہتا تھا اور نہ ان کا عیال رہتا تھا. کوئی بچتا نہیں تھا، نہ مال بچتا نہ اہل و عیال بچتے. مباہلہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اور ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ اگر کوئی حق کے انکار پر مصر ہو جی تو اسے مباہلے کی دعوت دی جا سکتی ہے. چلو بیٹھو، حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، کوئی بات نہیں مان رہا ہے، تو حق کے منکر کو مباہلے کی دعوت دی جا سکتی ہے.
اور مباہلے کی شکل یہ ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جانتے اس سے پہلے کون سی آیت ہے؟ وہ آیت ہے کہ قیامت کے دن کافر جس نے اللہ کا انکار کیا ہے اگر روئے زمین بھر کر کے سونا دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وہی کہا گیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کر اگر وہ سونا دے تو قبول نہیں کیا جائے گا. تو کافر کا فدیہ یا کافر کا مال قبول نہیں کیا جائے گا. ایک بات یہ معلوم، پھر کس کا مال قبول کیا جائے گا؟ بتایا گیا کہ ابرار کا مال قبول کیا جائے گا. جی، اور کون سا مال قبول کیا جائے گا؟ مال محبوب. اور کتنا؟ سب مال محبوب کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ بعض مال محبوب کا مطالبہ ہے. من تبعیضیہ یہاں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کس کا مال قبول نہیں کیا جائے گا؟ کافروں کا. کس کا مال قبول کیا جائے گا؟ ابرار کا، نیک لوگوں کا. اور کون سا مال قبول کیا جائے گا؟ مال محبوب. اور کتنا قبول کیا جائے گا؟ سب دے دے نہیں، تھوڑا سا مال محبوب وہ اللہ کی راہ میں دے دے. جی، یہاں یہی کہا گیا کہ تم لوگ بر کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب مال میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں نہ دو. بر سے مراد ابن عباس کہتے ہیں کہ البر هو الجنہ، بر سے مراد جنت ہے. ایک مفسر لکھتا ہے ان البر مرتفع لن تصلک حتی تطأ علی محبوباتک. یعنی بر ایک اونچی جگہ ہے، وہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں پر پیر رکھ کر ادھر نہ جاؤ. یعنی بر از اے hilly peak, a rocky peak. You cannot reach there until you tread on your most lovely things. تو جتنی محبوب چیزیں ہیں آپ کی، جب تک اس کو آپ ٹریڈ نہیں کریں گے، کچلیں گے نہیں، اسے رودیں گے نہیں، تب تک you can't reach there. وہاں تک نہیں پہنچ سکتے آپ. تو البر مرتفع لن تصلہ حتی تطأ علی مرغوباتک علی محبوباتک. تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ترتیب یاد رہے گی نا. کس کا مال قبول کیا جائے گا؟ ابرار کا. کس کا نہیں؟ کافر کا. کون سا مال ابرار کا قبول کیا جائے گا؟ مال محبوب. کتنا؟ سب نہیں، بعض. اب آگے اہل کتاب کے کچھ بےہودہ سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ محمد کہتے ہیں کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں، میرا دین ابراہیمی ہے، میں ابراہیم علیہ السلام کا متبع ہوں، لیکن یہ تو اونٹ کا گوشت کھاتا ہے اور اونٹ کا گوشت شریعت ابراہیمی میں حرام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اتری اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس آیت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ شریعت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، اسرائیل جن کو کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارق النساء کی بیماری ہو گئی تھی. انہوں نے نذر مانی تھی کہ اگر یہ بیماری دور ہو گئی تو میں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں گا، اور بیماری ٹھیک ہو گئی، لہذا انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا اور ان کی اتباع میں ان کے بیٹوں نے، ان کی اولاد نے بھی اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. حرام نہیں تھا شریعت ابراہیمی میں. نذر کس کے کہتے؟ ایک ہوتا ہے نذر مطلق اور ایک ہوتا ہے نذر معلق. نذر مطلق کوئی کہے کہ اے اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے تہجد پڑھوں گا،
میں تجھے خوش کرنے کے لیے کچھ پیسے غریبوں کو دوں گا، میرے رب میں تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے عمرہ کروں گا. اس کو کہتے ہیں نظر مطلق. اور نظر معلق، اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایک بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤں گا، یا عمرہ کروں گا، یا تہجد پڑھوں گا. یہ نظر معلق ہے. اگر اس کا کام ہو گیا تو نظر پوری کرنی واجب ہے. جی اس کو کہتے ہیں نظر معلق. اللہ کے نزدیک پہلی نظر جو نظر مطلق ہو پسندیدہ، یہ پسندیدہ نہیں، اس لیے کس نے شرط لگا دی نا کہ اگر پورا ہوگا تو میں یہ کروں گا. یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو ایک ہے نظر مطلق اور ایک ہے نظر معلق. نظر مطلق اللہ کو پسند ہے، نظر معلق پسندیدہ نہیں. لیکن اگر کام ہو گیا تو نظر کا کفارہ اور نظر اسے پوری کرنی پڑے گی. یہ معلوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں نہیں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کالج میں نہیں گئے. آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی. کیسے آپ نے کہا کہ شریعت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر نظر مان کر کے اس کو چھوڑ دیا تھا. کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی تھی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اللہ نے آپ کو بتایا، اس وجہ سے آپ نے یہ بات ان کے سامنے رکھی. یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ تم کہتے ہو کہ شریعت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا. آگے کہا گیا قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ، پڑھ کر سناؤ. کیا چیلنج ہے! اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو بتا دیا گیا کہ تورات میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں دکھا سکتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دوسری دلیل ہے کہ ایک امی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ تورات لاؤ اور پڑھ کر کے سناؤ. اس کا مطلب اس میں نہیں ہے. کس نے بتایا؟ جبکہ ہمارا نبی امی ہے. الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے. کیسے کہا اس نے قل فاتوا بالتوراۃ، تورات لاؤ؟ یعنی تورات میں ہے ہی نہیں. کیسے معلوم ہوا؟ نہ آپ نے ہسٹری پڑھی ہے اور نہ آپ نے تورات پڑھی ہے. آپ نے کیسے یہ دونوں باتیں کہیں؟ پتہ یہ چلا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک سچے رسول کے متبع ہیں. جی فمن افترا علی اللہ، کہا کہ جو اللہ پر افترا کرے، جھوٹ باندھے، فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ ظالم ہیں. بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، حدیث نہیں رہتی مگر کہتے ہیں یہ حدیث ہے. حدیث نہیں رہتی، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے. یہ اللہ پر افترا باندھنا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ ظلم ہے. اسی وجہ سے کہا گیا فمن افترا علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون. آگے دیکھو کتنی پیاری بات کہی جا رہی ہے. حج کی ترغیب دی جا رہی ہے جی کہ حج کرو. اور حج کی ترغیب سے پہلے خانہ کعبہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے. کسی چیز کی عظمت اور خوبی بیان کرو یا فضیلت بیان کرو تو دل اسے دیکھنے کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، مشتاق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا حکم فرمایا، لیکن حج سے پہلے خانہ کعبہ کی فضیلت بتائی. 5 فضیلتیں اس کی. دیکھو، ان اول بیت وضع للناس، یہ دنیا کا پہلا گھر ہے جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا. یہ خصوصیت ہے اس کی. ہے اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے. اور کہا گیا کہاں ہے وہ؟ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ، فلاں جگہ. الذی ببکۃ، بکہ میں ہے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک کھلی ہوئی دلیل ہے. اس لیے کہ مکہ کا پرانا نام بکہ ہے. یہ کیسے معلوم آپ کو؟ یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس کا نام بکہ ہے؟ اس کا پرانا نام بکہ ہے. کیسے معلوم ہوا آپ کو جبکہ پرانا نام بکہ ہے، تورات وغیرہ میں ہے؟ کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ الذی ببکہ، یہ گھر ہے جو پہلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا. کہاں ہے؟ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا گیا. کوئی اور نہ سمجھ لے کہ کہیں اور ہے. وہ بکہ میں ہے، یعنی مکہ میں ہے، اور جس کا پرانا نام بکہ ہے. ایک صفت، پہلی مسجد. کوئی پہلی چیز بنے نا تو آدمی دیکھنا چاہتا ہے، یار کیا چیز ہے، دیکھا چاہیے کیسی چیز ہے، اشتیاق دلائے گا. دوسرے مبارکن
یہ دوسری صفت ہے خانہ کعبہ کی برکت والی. ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے. اس طرف سے طواف ہے, نمازیں ہیں جی, صحیح بین صفا والمروہ ہے. ایک نماز 1,00,000 کے برابر. برکت کا کیا مطلب؟ برکہ النمو والازدہار, بڑھنا کسی چیز کا. تو بڑھ گئی یعنی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہو گئی, تو یہ برکت ہی ہے. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, اور تمام جہانوں کے لیے, تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے. کیا مطلب؟ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ سارے لوگ, سارے مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ ہدی للعالمین ہے. تمام دنیا کے لوگ, تمام دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور ہدایت میں سب سے اعلیٰ درجے کی ہدایت کیا ہے؟ توحید ہے. جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پورے مکہ میں, پورے مدینہ میں کہیں کوئی قبر پکی نہیں ہے, کہیں شرک کرنے والا آپ کو نہیں دکھے گا, سارے کے سارے موحد آپ کو نظر آئیں گے. تو سب سے بڑی ہدایت تو توحید ہے. تو یہ دنیا والوں کو وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے, سب سے بڑی ہدایت یعنی توحید. یہ ہوا 3. چوتھے فیہ آیات بینات, اس میں کھلی نشانیاں ہیں. کھلی نشانیاں جمرات, جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں اور حاجی اس کی اتباع میں کنکریاں مارتا ہے. مینا آیت بینات ہے, یہیں پر لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. آیت بینات. زمزم کا کنواں آیت بینات. بتائیے آس پاس کہیں ندی نہیں ہے, کہیں سمندر نہیں ہے, جتنا پانی نکالا جائے کم نہیں ہوتا. مدینہ میں سپلائی ہو رہا ہے, ادھر سے سپلائی ہو رہا ہے, 25-30 لاکھ لوگ وہ پانی لے کر کے آتے ہیں. اچھا پانی ہے کہ کم نہیں ہو رہا ہے, ندی ختم ہو جائے وہ کنواں نہیں ختم ہو رہا ہے. یہ آیات بینات میں سے نہیں ہے. فیہ آیات, اور یہ پانی دنیا کا واحد پانی ہے جو شرب کے ساتھ طعم بھی ہے. یعنی آدمی پی لے تو ایسا لگے گا جیسے اس نے کھانا کھا لیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری کئی دنوں تک مکہ میں تھے پہچاننے کے لیے کہ کون نبی ہے, کون نبی ہے, اور اسی پانی کے اوپر گزارا کرتے تھے. وہ کھانا کون دیتا ہے ان کو؟ پانی کے اوپر زندہ رہے ہو. اس کا مطلب اس کے اندر غذائیت بھی ہے جیسے کھانے کے اندر غذائیت ہوتی ہے. تو فیہ آیات, مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً آیات بینات 40 سے زیادہ ہیں. کتنی؟ 40 سے زیادہ ہیں. تاریخ کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں پڑھ لیں. فیہ آیات بینات. اور 5واں فیہ آیات بینات, اسی آیات بینات میں سے ایک اہم نشانی مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے, اور اس پر آپ کے پیروں کے نشانات ہیں, یہ بھی آیت بینات میں سے ہے. اور 5واں وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن و امان والا ہے. یعنی دشمن قاتل گھوم رہا ہے لیکن آپ قتل نہیں کر سکتے حدود حرم میں اس کو, جب تک حدود حرم سے باہر نہ آئے. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. ارے انسان تو انسان, اگر کوئی جانور وہاں بیٹھا ہوا ہے تو آپ اسے بھگا نہیں سکتے وہاں سے, بھگا نہیں سکتے آپ. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. یہ 5 اوصاف بیان کیے گئے خانہ کعبہ کے. اب ظاہر ہے کسی مسجد, کسی جگہ کے یہ 5 اوصاف بیان کیے جائیں تو دل کہے گا یار دیکھا چاہیے جی. اس کے بعد فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کے پاس استطاعت ہو, جس کے پاس طاقت ہو, وہ خانہ کعبہ کا حج کرے. دیکھیں پہلے فضیلت بیان کی گئی, اشتیاق پیدا کیا گیا, اس کے بعد کہا گیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ خانہ کعبہ کا حج کریں جی. تو پہلے ترغیب پہلے وصف بیان کیا گیا, وصف بیان کرنے کے بعد, اوصاف بیان کرنے کے بعد ترغیب دی گئی تاکہ رغبت ہو, شوق ہو. اس کے بعد کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اتنا بڑا فرض ہے یہ کہ استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی نہ کرے, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. کفر کا لفظ استعمال کیا گیا جی, کفر کا لفظ استعمال کیا گیا. اس کے بعد ایک حیرت انگیز بات کہی جا رہی ہے. تسبیح دیکھیں, تسبیح
تسبیح میں دانے ہوتے ہیں اور ان دانوں کو اکٹھا کون سی چیز رکھتی ہے؟ اس میں دھاگا ہوتا ہے جی. اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح کے سارے دانے بکھر جائیں. ایسے ہی پوری امت کو متحد ہو کر کے رہنا چاہیے جیسے کہ تسبیح کے دانے اکٹھا ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ تسبیح کے دانوں کو کون سی چیز اکٹھا کرتی؟ وہ دھاگا. یہی دھاگا، یہی رسی جس کو حبل اللہ کہا گیا ہے، یہ قرآن ہے. قرآن ایک دھاگا ہے، ایک رسی ہے، ایک دھاگا ہے، اور پوری امت اس میں دانوں کی طرح ہے. اگر یہ دھاگا ٹوٹ جائے، دھاگے سے الگ ہو جائے تو یہ پورے کے پورے دانے بکھر جائیں. تو تم سب دانے ہو، لہذا اگر تمہیں ایک ساتھ رہنا ہے جس کے اوپر تسبیح کا اطلاق ہو سکے تو تمہیں چاہیے کہ قرآن حکیم سے جڑ جاؤ مضبوطی کے ساتھ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اور اس کے بعد کہا گیا فرقہ بندیوں میں مت مبتلا ہو. فرقہ بندیوں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے. اسپین جسے طارق ابن زیاد نے فتح کیا تھا جی، اسلام کا ایک جیالا نوجوان اسپین فتح کرتا ہے اور 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت اسپین میں رہتی ہے. اور مسلمانوں کے آپسی اختلاف نے اس حد تک پہنچا دیا مسلمانوں کو، اتنے کمزور ہو گئے کہ عیسائیوں نے اسپین کے اوپر قبضہ کر لیا. اور مسلمانوں کے سامنے 3 چیزیں رکھی گئیں، یا تو اسپین سے نکل جاؤ، ایک دوسرے عیسائی ہو جاؤ، تیسرے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور ایک وقت ایسا آیا کہ پورے اسپین میں ایک مسلمان نہیں دکھتا تھا. یہ ہے اختلاف. اس اختلاف میں یہ امت پڑی ہوئی ہے اور کمزور ہوتی جا رہی ہے. اپنی زمینیں بیچتے جا رہے ہیں، دوسرے لوگ زمینیں خریدتے جا رہے ہیں. تم کہاں ہو؟ تم سے زیادہ ذلیل کون ہے بھائی؟ تم سے زیادہ ذلیل کون ہے؟ تھے اس قدر اللہ اکبر. بغداد مستعصم باللہ خلیفہ ہے. شیعہ اور سنی اختلاف نے ایک شیعہ کو اس بات پر تیار کیا کہ اس نے ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی. حملہ کیا. عورتوں کو، بچوں کو. مورخ تاریخ لکھتے ہوئے روتا ہے، قلم کانپ جاتا ہے. سیاہی کی جگہ ایسا لگتا ہے جیسے خون جو ہے قرطاس کے اوپر بکھر رہا ہو. امام قرطبی جن کی تفسیر مجھے بہت زیادہ پسند ہے، امام قرطبی کی میں زیادہ فالو کرتا ہوں ان کو، امام قرطبی کو جی. تفسیر قرطبی بہت ہی مدلل اور بہت ہی شاندار تفسیر ہے امام قرطبی کی. یہ اسی زمانے کے ہیں. کوئی بھی مسلمان اگر دکھتا قتل کر دیا جاتا، بچتا نہیں تھا. یہاں تک کہ 10 مسلمان کھڑے ہوئے مل گئے، ایک عورت آتی تاتاری، کہتی اچھا تم سب یہیں کھڑے رہو، ہلنا نہیں. میرے پاس تلوار نہیں ہے، میں گھر سے تلوار لے کر کے آتی ہوں تمہارا سر قلم کرنے کے لیے. ہمت نہیں تھی کوئی ہلتا. اتنی دہشت تاری تھی تاتاریوں کی. وہ عورت گھر سے تلوار لے کر کے آتی اور ہر ایک کی گردن مار دیتی. اللہ اکبر. کہتے ہیں امام قرطبی کہ میں اسی دور کا ہوں جی. کہتے ہیں کہ مجھے 2 تاتاریوں نے دیکھ لیا. مجھے 2 تاتاریوں نے دیکھ لیا اور دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہے، میری طرف بڑھے اور میں بھاگا. بھاگتے بھاگتے میں پیچھے مڑ کر دیکھتا جاتا تھا کہ مجھے مارنے والے یہ تاتاری پیچھے آ رہے ہیں کہ نہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، میری جان جانے والی ہے. کہتے ہیں کہ اب میرے ہاتھ پیروں نے جواب دے دیا، میرے پیروں نے جواب دے دیا. میں ایک جگہ بیٹھ گیا، بالکل کھلے میں بیٹھ گیا کہ اب تو مرنا ہی ہے. امام قرطبی کا بیان ہے. اور کہنے لگے جیسے میں بیٹھا میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی سورہ یاسین کی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ان کے آگے دیوار، ان کے پیچھے دیوار، ان کی آنکھوں پر پردہ. کہتے ہیں ایک میرے دائیں سے گزر گیا، ایک میرے بائیں سے گزر گیا. میں بیٹھا ہوا ہوں، میں حیرت سے دیکھ رہا ہوں. وہ دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں. اللہ اکبر. قرآن حکیم یہ آپ کو مصیبتوں سے بچانے والی بھی کتاب ہے. یہ اس سے جڑ جاؤ. اگر تمہیں خوش رہنا ہے اور مصیبتوں سے بچنا ہے
تو قرآن حکیم سے جڑ جاؤ، اس لیے کہ یہ واحد کتاب ہے کہ اللہ نے اسی کی حفاظت کی ذمہ داری، پورے قرآن میں کہیں اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اللہ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب جس کو بچنا ہو، جس کو اپنی عزت آبرو جان بچانی ہو، تو قرآن کے اس قلعے میں آ جائے، محفوظ ہو جائے گا۔ جو اس قلعے سے باہر رہا، وقت کے تاتاری اس کی گردن مار دیں گے، وقت کے تاتاری آپ کی گردن مار دیں گے۔ یہ امام قرطبی کا بیان ہے، بہت بڑا مفسر ہے، میں فالو کرتا ہوں، ان کو پڑھتا ہوں، بہت بہترین تفسیر ہے عربی میں۔ کہا کہ قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے، ایک کالے کلوٹے اور ایک گورے چٹے۔ فرمایا گیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، گورے ہوں گے، وہ اہل سنت ہوں گے، اسے دعویٰ کرنے والے نہیں اہل سنت جی۔ وہ تسود جو جن کے چہرے کالے ہوں گے، وہ اہل بدعت، اہل بدعت۔ جن کے چہرے سفید ہوں گے مومن، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ کافر۔ ایک مفسر کہتا ہے اس میں جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ پہلے کیوں لایا گیا؟ وہ تسود جن کے چہرے کالے ہوں گے ان کو بعد میں کیوں لایا گیا؟ اس ترتیب ایک عجیب کتاب ہے۔ آپ نے تو سائنس پڑھی ہے، سائنس کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو سائنس آف ورڈز پیش کرتی ہے۔ ورڈز کی سائنس ہے، لفظوں کی سائنس۔ کائنات میں ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں کسی سائنسداں کے پاس جو سائنس آف ورڈز بیان کرتی ہو، لفظوں کی سائنس کی ترتیب جو ہے، اگر ترتیب الٹ دی جائے تو وہ معنی پیدا نہیں ہوگا۔ ایک لفظ رکھ دیا گیا، اس کا مرادف لے آ جائے، وہ معنی نہیں بنے گا۔ اس کو کہتے ہیں سائنس آف ورڈز، لفظوں کی سائنس۔ یہ کائنات کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، یہ صرف قرآن کے اندر ہے، یہ سائنس آف ورڈز۔ یہ عجیب و غریب قسم کی سائنس ہے یہ۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے سفید چہرے والوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ المؤمنون اول من یفصل بینہم یوم القیامہ، مومنین کے درمیان سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔ حساب کتاب پہلے کن کا ہوگا؟ مومنین کا۔ تب تک انتظار کرتے رہو، پڑے رہو، سڑتے رہو، مرتے رہو۔ موت کہاں آنے والی؟ مرتے رہو، کہاں موت آنے والی؟ تو یہ پہلے مومنوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وجہ سے سفید چہرے والوں کو تذکرہ بعد میں کیا گیا، جو بیٹھے ہوئے جن کا بعد میں دیکھا جائے گا، ویٹنگ میں رہو، پڑے رہو، یہاں سڑتے رہو۔ اس وجہ سے اس کے بعد دو جنگوں کا تذکرہ ہے مشہور، بدر اور احد۔ بدر میں مسلمان جیت گئے، 70 کفار کو انہوں نے مارا اور 70 کو گرفتار کیا، جبکہ بے سر و سامان ہیں، 313 ہیں، 310 ہیں یا 309 ہیں، 313 ہیں، اور 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، تمام پیدل ہی ہیں، یعنی 70 اونٹ ہیں اور 2 گھوڑے ہیں اور 313 افراد ہیں، اور سامنے 1000 کی مسلح فوج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹکرایا، 70 مارے گئے وہ، اور 70 گرفتار ہو کر کے لائے گئے۔ اللہ نے ان کو فتح دی، بے سر و سامان لشکر کو ایک مسلح فوج کے اوپر فتح دی گئی۔ وجہ بتائی گئی صرف 2 چیزیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اور تقوی، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اور میدان احد میں 70 مسلمان مارے گئے، 70 مسلمان مارے گئے، اور پورا شیرازہ بکھر گیا فوج کا۔ وجہ بتائی گئی کہ یہی دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ کیا؟ ایک تو صبر نہیں تھا۔ کیسے؟ وہ جبل عینین کے اوپر، جبل رمات جس کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 آدمیوں کو وہاں متعین کیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید طاق میں تھے، ان کو ویک پوائنٹ وہی لگ رہا تھا۔ اللہ، اس نوجوان کے اوپر، اس صحابی کے اوپر مسلمان نوجوان جتنا فخر کرے کم ہے۔
جتنی جنگیں لڑی ہیں زندگی میں 100 سے زائد، کبھی ہارا نہیں ہے شخص. تب بہادر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اللہ کے حکم سے انہیں سیف اللہ کا خطاب کیا، اللہ کی تلوار. اب جب اللہ کی تلوار ہو تو اس کو کون مار سکتا ہے؟ کوئی اگر مار دے تو اس کا مطلب اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی نا، کوئی مار نہیں سکا ان کو. جی بستر مرگ پر جو ہے، بستر پر موت ہوئی ان کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت یہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے، اتنی بڑی نعمت ہے، جس کو چاہے عطا کرے. اتنے بڑے مجاہد کو شہادت نصیب نہیں ہوئی. یہ دیکھ رہے تھے کہ ویک پوائنٹ کیا ہے. اب جیسے نیچے جو لڑ رہے تھے میں گیا، میرا ایک پروگرام تھا مسجد نبی سے آگے بلہ دین کیمپ کے اندر، ایک لیکچر تھا میرا. اور عجیب بات تو ہے کہ اتباع رسول عنوان تھا مسجد نبی سے احد پہاڑ سے پہلے. میرا لیکچر ہوا، اس کے بعد ہم لوگ گئے اس طرف، ہمیں بدر جانا تھا. تو وہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن لی تھی اور سامنے کفار مکہ تھے، اور آگے وہ بتایا گیا کہ شاید یہیں حضرت خالد ابن ولید گھوڑوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور جبل رمات کے اوپر جہاں آج کل لڑکے لڑکیاں جاتے فوٹو لیتے ہیں، اللہ کیا حال. اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن لی تھی وہاں افغانی زیرہ، ہلدی، مسالے بیچ رہے. ہم یہاں تک پہنچ گئے، بولے مسالے بیچ رہے بیٹھ کر کے وہاں افغانی بیچ رہے. وہاں جہاں مسلمانوں نے پوزیشن لی تھی وہاں مسالے بیچ رہے ہیں. مسالے بیچ رہے. سبحان اللہ و بحمدہ. کہاں سے کہاں آ گئے تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کی جوتوں میں آ گئے. یہ حال ہے ہمارا. تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کی جوتوں میں آ گئے. جہاں مسلمانوں نے پوزیشن لی تھی وہاں زیرہ، دھنیا اور ہلدی بیچ رہے ہیں بیٹھ کر کے. یہ ہے مسلمان. تو جیسے ہی نیچے مسلمانوں نے کفار کو شکست دی، وہ بھاگنے لگے، تو جن کو نبی نے منع کیا تھا کہ پوزیشن نہیں چھوڑنا، کہنے لگا الغنیمہ الغنیمہ، بے صبرے، اور نیچے اتر آئے. عبداللہ ابن جبیر منع کر رہے تھے، ہٹو نہیں یہاں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے. نیچے اتر آئے. حضرت خالد ابن ولید نے فوراً حملہ کیا، جو بچے تھے سب کی گردنیں کاٹ دی انہوں نے، اور پیچھے کی طرف سے حملہ آور ہوئے. تھوڑی ہی دیر کے اندر 70 صحابہ کرام مارے گئے. جی سنبھلنے کا موقع نہیں دیا گیا. اللہ. یہ دیکھیں بے صبری، الغنیمہ الغنیمہ، اور تقوی کو چھوڑ دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹالنا تقوی کی خلاف ورزی ہے. اور ایک نقطہ یہ ملا کہ نبی کا ایک حکم ٹالنے پر ان لوگوں کو سزا دی گئی جنہوں نے نبی کے اوپر سب کچھ نچھاور کر دیا. ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی کتنی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو لاج جوتے نہیں کھاؤ گے تو کیا کرو گے؟ کھا رہے ہو لاج جوتے. پوری دنیا کے اندر لاج جوتے ہی تو مل رہے ہیں. 57 ممالک ہیں، کیڑے مکوڑوں جیسی ہر حالت ہے ان کی، کیڑے مکوڑوں جیسی. صبر اور تقوی، یہ کہا گیا بلا ان تصبروا وتتقوا. صبر اور تقوی تھا تو میدان بدر میں تم کو فتح دی گئی، اور صبر اور تقوی دونوں کو تم نے چھوڑ دیا تو میدان احد کے اندر تم کو شکست دی گئی. اس کے بعد جب ہار گئے لوگ ایک حد تک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دی. 3 طریقے کی تسلی. ایک کہا پچھلی نعمت یاد کرو. پچھلی نعمت یاد کرو. اس کا مطلب ہے جب مصیبت آئے تو اللہ کی پچھلی نعمت کو یاد کرنا چاہیے تاکہ مصیبت ہلکی معلوم ہو. پچھلی نعمت، ارے 70 کو مارے تھے نا تم لوگ، وہاں 70 قید ہو کر کے آئے تھے، تو 70 گئے نا، 70 ہی گئے نا، تم تو فائدے میں اب بھی 70 قید کر کے لائے تھے. جی. اور یہ تمہارے جتنے مقتولین ہیں سب جنت میں ہیں، ان کے جتنے مقتولین ہیں سب جہنم میں ہیں. جی یہ نعمتیں یاد کرو، مصیبت ہلکی ہو جائے گی. اس کا مطلب جب مصیبت آئے تو آدمی کو پچھلی نعمتیں یاد کرنی چاہیے تاکہ مصیبت جو ہے وہ ہلکی معلوم ہو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے، مصیبت ہلکی معلوم ہو. اور دوسرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کی فضیلت بیان کی. عند ربہم یرزقون، اللہ کے یہاں کھا رہے پی رہے مزے میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، یار آؤ نا ادھر، کیا نعمتیں اللہ نے دی. فرحین بما آتاہم اللہ، انتظار کر رہے ہیں.
انتظار کر رہے ہیں، وہ بلا رہے ہیں، آؤ آ جاؤ. کیا دنیا کیا ہے؟ بولے تو دنیا کیا ہے؟ سڑی ہوئی چیز ہے نا، سڑی ہوئی. کہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں اگر دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی وقت ہوتی تو کافر کو ایک بوند پانی نہیں ملتا تھا. یہ اللہ کے نزدیک اس کا یہ حال ہے جس کے پیچھے ہم کتے کی طرح پڑے ہوئے ہیں، کتے کی طرح پڑے. جی تو ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کی فضیلت بیان فرمائی، اور یہی نہیں بلکہ شہداء کے گھر کی تعزیت فرمائی. اللہ نے تعزیت کی. دیکھو نا کیا کیا بات کہی ہے، تعزیت فرمائی. اور اس کے بعد جو غازی ہیں جو بچ گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. کیا لینا ہے؟ سب کچھ تو دے دیا گیا، ہارنے کے بعد بھی سب کچھ تو دے دیا گیا، اب کیا چاہیے؟ تعریف یوں فرمائی گی جو بچ گئے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. ان کا ایمان بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ جو بچ گئے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا ان کا ایمان بڑھ گیا. تعریف فرمائی گی. اچھا جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں کہا گیا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. ہم کسی کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا، دعا کرو ان کے لیے. اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، ہمارے نزدیک وہ رزق پا رہے ہیں. یہ ان کے گھر والوں کی تعزیت کی گئی ہے، تسلی دی گئی ہے ان کو، انہیں مردہ مت کہو. فرحین، اور کہا جا فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے جو فضل اپنا عطا کیا اس پر بڑے خوش ہیں. وہ کیا مل گیا ہم کو، بولے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم. اور جو پیچھے رہ گئے ابھی آئے نہیں، ان کو خوشی ہے کہ وہ آ جائیں، شبری دے رہے ہیں کہ آ جاؤ. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل. یہ ترجمہ دیکھتے جاؤ بہت مزہ آئے گا آپ کو. جی بہت مزہ آئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اولو الالباب کی دعاؤں کو ذکر کیا گیا ہے. کیا ہے؟ اولو الالباب کی دعا ہے. کتنے ربنا ہے دیکھو، کتنے ربنا ہے دیکھو تو کتنے ربنا ہے. ربنا انک من تدخل النار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا وآتنا ما وعدتنا. گن لو یہ کن کی دعا ہے؟ اولو الالباب کی، جن کے پاس عقل ہے ان کی دعا ہے. اور بڑے خشوع خضوع کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. اور جیسے دعا انہوں نے ختم کی فاستجاب لہم، فے جب آتا ہے تو تعقیب کے لیے آتا ہے. ادھر دعا انہوں نے ختم کی، ادھر دعا قبول ہو گئی. فاستجاب لہم ربہم انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. تو اولو الالباب نے بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کی. ربنا ربنا ربنا. جب آپ کہتے ہو نا میرے رب میں بہت پریشان ہوں، میرے رب میں بہت تکلیف میں ہوں، جب ربوبیت کا حوالہ دیا جاتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ. اللہ رب نے فرمایا کتنی دفعہ ربنا کہا؟ 1 2 3، کتنی دفعہ ربنا ربنا کہا گیا؟ 4 مرتبہ. اور کہا کہ عاجزی کے ساتھ دعا کی گئی. فاستجاب لہم ربہم، فے جو آتا ہے تعقیب کے لیے آتا ہے، فوراً ہی دعا قبول کر لی گئی. اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے. ملحدین نے، اسلام کے دشمنوں نے افواہ پھیلا رکھی ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق دبا لیے ہیں. حقوق دبا لیے ہیں، عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں یہ. اچھا تم نے کون سی ان کی عزت بڑھا دی ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ یہ بندر کی اولاد ہے. یہاں کہا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. نفس واحدہ سے ان کو پیدا کیا گیا، آدم سے اور حوا سے پیدا کیا گیا. دیکھو دیکھو نفس واحدہ سے. وخلق منہا زوجہا، حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا، اور انہی سے سارے لوگ پیدا ہوئے. تم تو کہتے ہو کہ بندروں سے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں، عورت بھی بندریہ تھی اور یہ مرد بھی بندر تھے، تو تم نے کون سی عزت بڑھا دی؟ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ حضرت آدم کو ہم نے بنایا، ان کی بیوی کو ہم نے ان کی پسلی سے بنایا، دونوں کے اولادوں میں سے تم ہو. ایک عزت تو یہ. اور کہا گیا البشریت ولا نوعین،
بشریت جو ہے انسانیت کی دو قسمیں ہیں، رجل و انثی، مرد اور عورت. اس کا مطلب عورت مرد کے بغیر مکمل نہیں. عورت کے لباس میں مرد سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، اور مرد کے لباس میں رہتے ہوئے عورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ بشریت ان دونوں نوعوں کے اوپر جو ہے قائم. البشریت والا نوعین رجل و انثی. تو ایک فضیلت تو یہ ہے کہ بشریت دو چیزوں پر قائم ہے، اللہ نے فرمایا. اور دوسرے کہ تم آدم و حوا کی اولاد ہو جی. اور یہ کہ حضرت آدم ہی کا حصہ ہیں حضرت حوا، یہ فضیلت ہے ان کی. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے کے، سوسائٹی کے دو کمزور طبقے ہیں، ایک یتیموں کا اور ایک عورتوں کا. یتیموں کا تذکرہ کیا گیا، اور ان میں ایک مرد یتیم اور ایک عورت یتیم. بطور خاص جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ یتامى النساء ہیں. جو عورتیں، جو بچیاں یتیم ہو گئی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یعنی وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں توجہ کی جی. اور اس کے بعد عورتوں کا تذکرہ ہے. اب دیکھو، ایک طرف سے نکاح کرو تو مہر دے دو، اور وہ بھی خوشی خوشی دے دو. ایک دوسرے، عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا جی. ہاں، اور آگے چل کر کے جہاں وراثت کا بیان ہے، لڑکے کا حصہ متعین نہیں ہے، لڑکی کا متعین ہے. لڑکے کا کتنا ہوتا ہے اب بتائیں؟ کہاں ہے لڑکی کا؟ دیکھو بتایا گیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. لڑکے کو کتنا ملنا چاہیے؟ 2 لڑکیوں کے برابر. کتنا؟ 2 لڑکیوں. معیار کیا بتایا گیا؟ لڑکیوں کا حصہ، لڑکے کا نہیں بتایا گیا. پھر بتایا گیا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. اگر 2 یا 2 زیادہ بیٹیاں ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ، تو 2/3 ہے. ثلث ما ترک، ترکے کا 2/3. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اور اگر ایک ہے تو آدھا. دیکھیے یہ حصہ بتایا جا رہا ہے، آدھا 2/3. ماں کا 1/6. جمع من الاخوہ ہوں تو فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَهُ السُّدُسُ. اور فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں ہے تو 1/3 ماں کا حصہ. اچھا، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَهُ السُّدُسُ. اگر کئی بھائی بہن ہوں تو ماں کا 1/6. ماں کا 1/6، ماں کا 1/3. اللہ اکبر، ماں کا 1/6. لڑکے کا حصہ نہیں بیان کیا گیا. بیوی کا اگر اولاد موجود ہے تو 1/8، اولاد موجود نہیں تو 1/4. دیکھو تمام عورتوں کے حصے بیان کیے گئے، مرد کا حصہ نہیں بیان کیا گیا، بیٹے کا حصہ نہیں بیان کیا گیا. کیا کہا گیا؟ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر لڑکے کا حصہ ہے. لڑکے کا کتنا معلوم نہیں، بتایا نہیں گیا. اللہ، یہ عورت کی ایک فضیلت ہے. عورت کی یہ فضیلت ہے عورت کی. وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، وراثت میں حصہ دیا گیا جی. للنساء نصیب مما ترک الوالدان وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. کیا حقوق چاہیے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مجھے جتنی زیادہ غیرت حضرت خدیجہ سے آتی تھی، کسی اور عورت کے اوپر اتنی غیرت نہیں ہوتی تھی. جب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے، خدیجہ ایسی تھی تو خدیجہ ویسی تھی. ایک دفعہ جھنجھلا کر کے انہوں نے کہا کانہو لم یکن امرات الا خدیجہ. یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں. ایسا لگتا ہے آپ بیان کر رہے جیسے خدیجہ سے کوئی عورت ہی نہیں. یہ سوکناپا جو ہوتا ہے نا، وہ نبی کی بیوی ہو تو بھی ہوتا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر فرماتے، میری خدیجہ ایسی تھی، میری خدیجہ ایسی. اور جب کوئی چیز ذبح کرتے، جیسے بکری وغیرہ ذبح کرتے، تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھیجوا دیا کرتے تھے. جی، ان کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک تھا، بہت زیادہ حسن سلوک کرتے تھے اور بہت زیادہ یاد کرتے تھے. حضرت عائشہ جو ہے کہتی ہیں مجھے بہت زیادہ غیرت آتی تھی. میں نے ایک دفعہ کہہ بھی دیا، تو ایسا ذکر کر رہے ہیں کانہ لم یکن امرات الا خدیجہ، خدیجہ سے کوئی عورت ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہا کانت وکانا منہا ولد، ان سے مجھے اولاد بھی ہوئی.
ان سے مجھے اولاد بھی ہوئی. اور سچ مچ اس عورت نے اتنا چاہا ہے. مکہ کی بہت مالدار عورت تھی. بتائیے نبی کو کتنا چاہا ہوگا انہوں نے. عمر بھی بہت زیادہ تھی, نبی تو بہت کم عمر کے تھے اس وقت جب شادی ہوئی ہے. اللہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت کی ان سے. آپ نے اس پر عمل کر کے بتایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. اس کے بعد ایک بات اور فرمائی گئی کہ کسی عورت سے شادی کرو, اگر وہ پسند نہ آئے تو یہ تلقین کی کہ صبر کرو, صبر کرو. یہ کہا گیا. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تم مجھے ناپسند کرتے ہو, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو, وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اس کے اندر خیر کثیر ہو جائے. کوئی بچہ پیدا ہو جائے, عالم ہو جائے, حافظ ہو جائے, بڑے عہدے پر پہنچ جائے, صبر کرو. تو ایک صاحب ایک بزرگ کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ بڑے نیک آدمی ہیں تو ملنا چاہیے. گئے, پوچھتے پوچھتے کہا وہ صاحب کا گھر کون سا ہے؟ بولے یہ. بولے کوئی ہے؟ عورت نکلی, وہ جھاڑو ہاتھ میں تھا. کون رے؟ ارے اس موئے کو پوچھ رہے ہو تم؟ بھاؤ ادھر ادھر کہیں بھٹک رہا ہوگا. بڑی حیرت ہوئی. اب آگے باہر نکلے اور پوچھا انہوں نے کہ بھائی وہ بزرگ, بولے وہ لکڑیاں اکڑیاں کاٹنے گئے ہیں. دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہو کر کے آ رہے ہیں وہ بزرگ. کہا کہ میں آپ کے گھر گیا تھا, وہاں آپ ایسے ہیں اور یہاں شیر کے اوپر آپ سواری کر رہے ہیں. کہا کہ میرے نزدیک وہ عورت بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے, اسی کے بد اخلاقی پر صبر کرنے کی وجہ سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ شیر اپنے اوپر مجھے سوار کر لے رہا ہے. تو کئی بھی کوئی ایسی ہوتی ہے کہ مرد کو ولایت کر دیتے پر پہنچا دیتی ہیں. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, کسی چیز کو اگر آپ ناپسند کرتے تو اللہ ہو سکتا ہے اس کے اندر خیر کثیر پیدا فرما دے. تو صبر کرو. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. حل بتایا جا رہا ہے. تنگ آ گئے ہو, دکھنا نہیں ہے, صورت دکھنی نہیں. بعض عورتیں بولتی ہیں وہاں نہیں دکھنا, بولے تو یہاں دکھ رہا ہوں وہاں نہیں دکھنا, بولے جی. وَإِنْ أَرَسْتُمْ إِبْدَالَ الزَّوْجِ مَكَانَ زَوْجٍ, اگر بیوی بدلنا ہی چاہ رہے ہو, استبدال کرنا چاہ رہے ہو, اور اگر تم نے اسے پہاڑ کے برابر بھی قنطار بہت زیادہ مہر دے رکھی ہے تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, تو ان سے کچھ مت لو. یہ دیکھو, اگر اس کو چھوڑ بھی رہے ہو تو حسین طریقے سے چھوڑو. اتاخذون بہتان, بہتان لگا کر کے نہیں. عرب کیا ہوتے, ان کی عادت تھی کہ جب کسی عورت کو چھوڑنا چاہتے تو اس کے اوپر الزام لگا دیتے, اس کا تو چکر ہے دوسرے سے, یہ زانیہ ہے, فلاں ہے, تاکہ مہر نہ دینی پڑے. منع کیا گیا, لا لا اتاخذون بہتان و اثم. پھر جذبات کو اپیل کیا گیا, وکیف تاخذونہ وقد افضى بعضکم, فضا کا لفظ لایا گیا. ذرا دیکھو کمرے میں تم ہی دونوں تنہا ہو, جی جی جی, کوئی اور نہیں وہاں. پھر کہیں گھومنے کے لیے گئے ہو, منزہات جو ہے کسی پارک کے اندر, تم دونوں اکیلے ہو, تو ذرا پرانی یادیں ذہن میں لاؤ. یہ جذبات کو اپیل کیا گیا. کیسے لے سکتے ہو تم؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور تم نے میثاق غلیظ لی. میثاق غلیظ کہتے پکا عہد, پکا وعدہ. یہ 3 جگہوں پر آیا خالی. جی, ایک بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا جنہوں نے توڑ دیا, اور ایک نبیوں سے لیا گیا تھا, اور تیسری یہاں ہے. اتنی اہمیت ہے میثاق غلیظ کے شادی کی, معمولی نہیں ہے. 3 ہی جگہ آیا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ آیا ہے کہ ان سے میثاق لیا گیا تھا, انہوں نے توڑ دیا. اور ایک نبیوں کے ساتھ آیا, ان سے میثاق لیا گیا تھا کہ ایک نبی آئے تو اس سے کہا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان پر ایمان لانا, اور تمہارے زمانے میں نہ آئے تو اپنی امت سے کہہ جانا کہ وہ نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا. یہ عہد لیا گیا تھا, میثاق. اور یہ تیسری جگہ یہ ہے, یہ عورتوں کے بارے میں ان کی فضیلت. اور اس کے بعد کہا گیا جب آدمی مرتا تو اس کی جو اصلی ماں ہوتی تھی, اس کے علاوہ اس کی جو دوسری مائیں ہوتی تھیں آدمی کی, وہ بھی اس کے حصے میں آ جاتی تھی ترکے میں. اس کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا. باپ کی موت ہوا کو منع کیا گیا, وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ,
تمہارے جو باپ ہیں ان کی جو بیویاں ہیں تمہاری ماں ہو ان کے ساتھ تو تم شادی نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو تمہاری دوسری مائیں ہیں ان کو تم اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے، انہوں کا فاحشہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو عورتوں کی عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے حقوق کا کتنا لحاظ فرمایا ہے، کتنے حقوق دیے ہیں، اور مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ کس طریقے سے وہ عورتوں کے ساتھ سلوک کریں۔ اور پوری سورہ، جیسا کہ ہم آگے بحث کریں گے، آپ کو حیرت ہوگی کہ پوری کی پوری سورہ انہی کے بارے میں ہے۔ اللہ، ایسی کتاب آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اتنے حقوق ہیں ان کے، ایک موٹی اتنی، اس سے ڈبل کتاب تیار ہو جائے صرف سورہ آل عمران کی تفسیر میں۔ یہ رہی چوتھے پارے کی تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔